آمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لے۔ مثلا نیت کیجئے کہ میں انشاءاللہ الکریم اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے تفسیر سنوں گا انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح نیت کیجئے کہ علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 20، 21 اور 22 ان 3 آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ تلاوت سننے کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی۔ حالت یہ ہے کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سر کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے، اس آیت میں سابقہ مثال کا ایک اور یہود اور پہلو بیان کیا گیا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، اور بارش میں گرنے والوں کا یہ حال ہے، اور بارش میں گرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کچھ روشنی ہوتی ہے تو ان میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ یہ حال منافقوں کا ہے کہ وہ اسلام کے غلبے، معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکیوں میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی کان اور آنکھیں سلب یعنی چھین لی، سلب فرما لی، اسی طرح اگر وہ ان کے ظاہری کان اور آنکھیں بھی سلب فرمانا چاہتا یعنی چھیننا چاہتا تو ضرور انہیں سلب کر لیتا، کیونکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات بھی یاد رکھنی ہے کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، جاب کرتا ہوں اس کا مسئلہ ہے، نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، روزی میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جو مسئلے ہوتے ہیں یہ آپ کے اکیلے کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ ہر کوئی بیچارہ مسئلوں کے اندر الجھا ہوا ہوتا ہے، ہر کوئی مسئلوں کے اندر پڑا ہوتا ہے، ہر کوئی تکالیفوں میں پڑا ہوتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے جو بتا رہا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے وہ چھپا رہا ہوتا ہے۔
میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث ہی ہے. اور وہاں گیا کہ دنیا ہی مومن کے لیے پتہ ہے کیا ہے, قید خانہ ہے, اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ قید خانے کے اندر ہوگا, جیل کے اندر, تو اس کو کھانا کیسا ملے گا, اس کو وہاں رہنا کیسا ملے گا, اس کو وہاں کپڑے پہننے کے کیسے ملیں گے. اسی طرح اس کو وہاں نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی, وہ ٹینشن نہیں رہے گا ہر وقت. تو دنیا ایک ہمارے لیے قید خانہ ہے, اور یہ نمونہ عمل ہے, عمل کی جگہ ہے. آخرت کے اندر انشاءاللہ ہمیں بہت ساری جزائیں ملے گی. تو دنیا کے اندر تکالیف آتی ہے, ہمیں اس پر صبر کرنا ہے, اور جو ہے کہ مشکل سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو اگر آپ صبر کریں گے تو کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی سنے نہ سنے, کوئی پوچھے نہ پوچھے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ہر ایک کو اپنی پریشانی بتاتے کہ بھائی یار ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, مولانا صاحب تعویذ کر دو نا یار, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. لیکن بتاتے نہیں, کس کو نہیں بتاتے, اللہ کو نہیں بتاتے. کبھی رسول اللہ کی بارگاہ میں, کبھی اللہ کی بارگاہ آپ نے یہ دعا کی ہے کہ رسول اللہ میرا حال دیکھیے, میری روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے, کھانے پینے کا صحیح نہیں ہو رہا ہے میرا. اسی طرح اور بھی جو مسائل آپ حضور کی بارگاہ میں پیش کری, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کری, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, ادعونی استجب لکم, یعنی مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, بلکہ ایمان تو اسے کہیں گے ہی, اور اگر کوئی معاذ اللہ اس کا انکار کر دے, یعنی اس کو نہ مانے کہ میں نہیں مانتا, تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ, آپ نے سنا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ آپ کے صبر کو, آپ کی پریشانی کو دور کرے, بالکل قادر ہے. بس آپ کو طریقہ آنا چاہیے مانگنے کا, اور آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے, اور آپ کے اندر صبر ہونے چاہیے, قناعت ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنا ہے اس پر میرا راضی رہنا ہے. پھر ایسا لگ رہا ہے پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے, تو دعا تو کرنی ہے. دعا کل عبادت, دعا عبادت کا مقصد, حدیث سے پاک ہے یہ. اسی طرح ایک حدیث ہے, دعا سلاح المؤمن, یعنی دعا عبادت کا مقصد. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ہمیں کبھی بھی تکلیف سے جو ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, بلکہ صبر کرنا ہے, دعا کرنی ہے, اور انشاءاللہ تکلیف پھر آپ دیکھیں گے دور ہو جائے گی. آگے ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ, اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے گی. اس کی تفسیر یہ ہے, اس آیت میں تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اور وہ اپنے اور سابقہ لوگوں یعنی پچھلے لوگوں کے خالق کی رب کی عبادت اور اطاعت یعنی فرما برداری کرنا ہے. عام باتیں, یہاں دو باتیں بیان کی جا رہی. نمبر ایک, عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنے ابدیت یعنی بندہ ہونے, اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے. عبادت کی تعریف بیان کی ہے. آگے بیان کرتے ہیں, مومن کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ اپنی اطاعت و عبادت پر قائم رہے, گناہوں سے باز رہے اور کامل اطاعت کرے. کافر کو اس معنی میں ہے کہ پہلے وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائے, پھر دیگر عبادات بجا لائے. منافقین کو اس معنی میں ہے کہ وہ نفاق چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور عبادت کرے. یہاں تینوں کے الگ الگ معنی ہیں, مومنوں کا الگ ہے, منافقوں کا الگ ہے, اور کافروں کا الگ ہے. اچھا, مومن تو سمجھ میں آتا ہے مسلمان, کافر اور منافق میں فرق تھا. جو کافر ہوتے تھے وہ سرے سے مانتے نہیں تھے, وہ اسلام کا کھلے عام دل سے بھی زبان سے بھی بائیکاٹ کرتے تھے. کون تھے؟ کافر یہ لوگ. اور جو منافق ہوتے تھے, یہ ان کی زبان پر کچھ اور ہوتا تھا, دل پر کچھ اور ہوتا تھا. یعنی زبان پر کوئی بات ہے تو دل میں کچھ اور ہی ہے, دل میں کچھ اور ہے, زبان پر کچھ اور ہے. یہ منافقوں کا عمل تھا. یہاں تک کہ روایتیں ملتی ہے, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین بیٹھا کرتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. حضور کو دیکھنے والے تو وہ بھی ہے نا, صحابہ کی جماعت نے صرف حضور کو نہیں دیکھا ہے, کافروں بھی دیکھا ہے اور منافقوں نے بھی دیکھا ہے, بلکہ وہ لوگوں نے دیکھا ہے جو حضور کے پاس رہتے تھے, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, اور یہاں تک ہے کہ حضور کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے. مروان ایک نامی بہت بدبخت شخص گزرا ہے تاریخ کا, مروان اس کا نام ہے. اسی طرح ابو الحکم
اس کا والد اس کا باپ تھا یہ مروان کا. یہ دو منافق تھے. یہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, اور پھر معاذ اللہ حضور کی محفل میں بیٹھتے اور پھر باہر جا کر حضور کا مذاق اڑاتے تھے, ایکٹنگ کرتے تھے کہ حضور نے ایسا کرا, ایسا کرا, ایسا کیا, ایسا کرا. اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی خود قرآن پاک میں مذمت فرمائی. تو منافق یہ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو مانتے تو ہیں لیکن زبان سے مانتے, دل سے نہیں مانتے. میں نے آپ کو اس کی تھوڑی تعریف بتا دی کہ منافق کیا ہوتا ہے. کافر تو سلے سے مانتا ہی نہیں, وہ تو بائیکاٹ کرتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا. آگے فرماتے ہیں الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ترجمہ بیان کر رہے ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا, اور اس نے آسمان سے پانی اتارا, پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے کہ تم جان لو بوجھ کر کہ اللہ کے شریک نہ بناؤ. اس کی تفسیر یہ ہے, اس آیت میں رب تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کے دو دلائل بیان کیے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. زمین کو بچھونا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے تو پانی کی طرح نرم بنایا اور نہ پتھر لوہے کی طرح سخت, بلکہ نرم اور سختی کے درمیان ایسا بنایا کہ عام ضرورت زندگی کے مطابق استعمال کیا جا سکے. زمین کو بچھونا بنانا اس کے گول ہونے کے معنی نہیں, کیونکہ زمین ایک بہت بڑا کرا ہے جو کہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح معلوم ہوتا ہے. آسمان کو چھت بنایا کہ جیسے گھر کے لیے ایک چھت ہوتی ہے, اسی طرح آسمان زمین کے لیے چھت ہے. آگے فرماتے نمبر 2, اس نے آسمان سے پانی اتارا, پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے. لغت میں ہر اس چیز کو سما کہتے ہیں جو اوپر اور بلند ہے. یہاں آیت میں سما وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, اسی طرح آگے بھی سما آیا, تو یہاں آیت میں سما سے مراد بادل ہے. مزید فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنا, زمین کو بچھانا اور آسمان کو چھت بنانا, بارش کے پانی سے پھل اور دیگر نباتات کا نکالنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے, اور جس کی یہ شان ہے کہ وہی حقیقی معبود یعنی عبادت کے لائق ہے. یعنی حقیقی طور پر آپ دیکھیں تو اللہ عز و جل ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. آج الگ الگ طرح کے فرقے, الگ الگ طرح کے لوگ ماننے والے, انشاءاللہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہی ہے. کیا ہے؟ اللہ عز و جل ایک ہی ہے. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ قل هو اللہ احد, تم فرماؤ وہ ایک ہی. اس طرح سے ترجمہ ہے.